السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جہاں بھی رہیں آباد رہیں شاد رہیں، میری دعا حضرات کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم ہم سبوں کو خدمت اسلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور انشاءاللہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے۔ جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں، جو ہماری حاجتیں ہیں، آل محمد کے صدقے پروردگار عالم سے عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آج کی ہماری آپ کی گفتگو جو ہے وہ قرآن مجید کے اس سورے کے سلسلے میں ہے جس سورے کو عروس القرآن کہتے ہیں۔ ہر سورے کے اندر میں کوئی نہ کوئی ایک نام دیا گیا ہے، مگر یہ سورہ اتنا اہم ترین ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ قرآن کی دلہن، اور اس کے سلسلے میں ہمارے ائمہ معصومین نے جو فرمایا ہے وہ بڑی زبردست بات ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ الرحمن نزلت فینا من اولہا الی آخرہا۔ سورہ رحمان جو ہے وہ نازل ہوا ہے ہم اہل البیت کے شان میں، من اولہا، اول سے لے کر الی آخر، آخر تک۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ منافقین جو ہیں وہ اس سورے کو بہت کم پڑھتے ہیں، ان کو یہ سورہ اتفاق سے ہضم نہیں ہوتا ہے، چونکہ اس لیے کہ طہارت کے لیے ان ہستیوں کو ماننے کے لیے طہارت کی وہ سخت ضرورت ہے، طہارت ایمانی، طہارت جسمانی کے ساتھ طہارت ایمانی کی شرط ہے۔ امام موسیٰ کاظم صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ لکل شعر عروس و عروس القرآن سورۃ الرحمن، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے امام موسیٰ کاظم السلام کے ذریعے سے وہی چیز جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں بیان فرمائی تھی کہ عروس القرآن کا لقب جو ہے سورہ رحمان کو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں من قرأہا رحم اللہ ضعفہ وأدى شکر ما انعم اللہ علیہ۔ اگر کوئی بھی قرأت کرے گا سورہ رحمان کی تو پروردگار عالم اس کی جو ضعف، اس کی جو کمزوریاں ہیں، ان کی کمزوریوں کو پروردگار عالم چھپا دے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کی شکر کرنے کے جو رستے ہیں وہ اسے ہموار کر دے گا۔ جن لوگوں نے بھی قرآن کے اوپر کام کیا ہے اور قرآن کے ساتھ رہے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر علامہ محمد حسین طباطبائی جو صاحب تفسیر المیزان ہیں، ان کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ جب وہ تفسیر لکھ رہے تھے تو ان کو سورہ تفسیر المیزان کے لکھنے میں 20 سال لگا۔ اس میں سوچیے درس بھی ہے، طالب علموں کے اخلاقیات سے بھی مربوط ہے، پھر خانوادہ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی تفسیر بھی لکھنا بہت بڑا کام تھا یہ۔ تو جب وہ تفسیر لکھ رہے تھے تو اب سوچیے وقت کو کتنا کنٹرول کر کے انہوں نے ہمیں اور آپ کو مثال کے تحفے کی شکل میں سورہ یہ تفسیر المیزان دیا ہے کہ وہ، چونکہ وہاں پر تھرسڈے اینڈ فرائیڈے چھٹی ہوتی ہے حوض علمیہ میں، تو وہ نقطہ لگاتے تھے، یعنی جب تفسیر لکھتے تھے تو جو نقطے والے حروف ہوتے تھے اس میں نقطہ نہیں لگاتے تھے، وہ اب مستقل طور کے اوپر لکھتے چلے جاتے تھے، یعنی سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، یہ ایام میں جو باقاعدہ وہ لکھتے چلے جاتے تھے، اور وہ تھرسڈے اینڈ فرائیڈے جو وہ نقطہ لگاتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا کہ آپ نقطہ کیوں نہیں لگاتے تو کہا کہ اگر میں نقطہ لگاؤں گا تو 15 منٹ زیادہ خرچہ ہو جائے گا، میں 15 منٹ بھی ضائع نہیں خرچہ کرنا چاہتا ہوں۔ محمد حسین طباطبائی صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ میری عمر، میری زندگی شیعوں کی امانت ہے، لہٰذا ہم جتنا ہو سکے آل محمد کے لیے، اپنے علوم کو پھیلانے کے لیے، ہم 15 منٹ ہر روز اپنے تفسیر کے لکھنے سے جناب والا بچاتے ہیں۔ جو ذرا سوچیے ان لوگوں نے کس انداز سے جناب والا تفسیر کی ہے اور قرآن کے اوپر کام کیا ہے۔ ایک ہمارے مفسر ہیں جن کو جو ہے دفن کر دیا گیا تھا، ان کو سکتے کی بیماری تھی، اور قبر میں جناب والا جو ان کی آنکھ کھلی، سب نے دفن کر دیا جا کے، تو قبر میں آ رہے تو فرشتے بھی نہیں آئے کیونکہ ان کی تو موت تو ہوئی نہیں تھی، مگر ایک مرتبہ انہوں نے وہیں سے بیٹھ کر نیت کی کہ اگر ہمیں قبر سے باہر نکال دیا گیا تو ہم ایک تفسیر لکھیں گے۔ تو ایک الحمدللہ، دیکھیے کبھی کبھی کار شر جو ہے کبھی کار خیر کے آ جاتا، تو کفن چور جناب پہنچ گیا، قبر کو کھودا اس نے، جیسے ہی وہ آخر میں پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی کھود رہا ہے، جیسے اس نے پتھر اڑایا تو انہوں نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا اس کو، تو اس کی تو جان نکل گئی کہ آج تو میں مرا۔ تو ایک مرتبہ آواز دیکھ رہی، گھبراؤ مت، میں زندہ ہوں، مجھے لا کے دفن کر دے، چونکہ سکتہ ان کا ختم ہو گیا تھا۔
تو کسی مشکل سے میں شارٹ کر رہا ہوں کہ وہ ان کو کسی مشکل سے پھر وہ لے کے ان کے گھر میں تو لوگ دروازہ نہیں کھول رہے تھے، دروازہ نہیں کھول رہے تھے، تو انہوں نے اسی قبر کے اندر میں ایک نیت کی تھی کہ اگر مجھے قبر سے باہر نکال دیا گیا تو میں ایک تفسیر لکھوں گا اہل البیت علیہ السلام کے شان میں ہوگی وہ، اور ہم ان کی یہ دعا قبول ہونے کی جب معاملہ سامنے آیا تو پھر انہوں نے جب گھر والوں نے پہچانا، بڑے مشکل سے دروازہ کھولا ان لوگوں نے اور ایک مطلب چیک کیا یہ سوچ کے زندہ ہے کہ نہیں ہے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ اس انداز سے معاملہ ہوا۔ پھر تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھے، مجموع البیان جناب اہل البیت علیہ السلام کی شان میں کی ایک بہترین تفسیر جناب والا سامنے آئی ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا، آپ نے دیکھا کہ جو قرآن کے کام کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی کیسی حمایت کرتا ہے، کس انداز سے پروردگار عالم بچاتا ہے۔ ایران میں بھی آج بہت بڑے پیمانے کے اوپر قرآن کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو ایک مرتبہ جو ہے ذرا سوچیے، ذرا غور فرمائیے کتنے دشمن ہیں مگر اللہ بچاتے ہوئے ان کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ کبھی انشاءاللہ مشہد مقدس جب بھی جانے کا اتفاق ہو تو امام رضا کے حرم میں ایک میوزیم ہے جس کو موزہ کہتے ہیں فارسی میں، میوزیم ہے قرآن مجید کا میوزیم، اس میں ضرور جا کے ذرا وزٹ کریں۔ اس میں بہترین قسم کے قرآن کریم تو ہیں کچھ ایسے عجوبے اور انمول خزانہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جو اوریجنل ہے، 5 اماموں کے ہاتھ کا لکھا ہوا اوریجنل قرآن کریم آپ کو اس میوزیم کے اندر میں جناب والا ملے گا۔ تو وہ ان لوگوں نے اس کی حفاظت کر کے رکھی ہے، تو ضرور بضرور جناب اس کی زیارت کرے جا کے۔ آج چونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی تو لہذا 2-4 حدیثیں امام حسن مجتبیٰ کی آپ کی خدمت میں ارشاد کروں کہ آپ انشاءاللہ اس کو سماعت فرمائیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین انداز سے کہتے قال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام من عبد اللہ عبد اللہ لہو کل شے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ تمام چیزوں کو اس کے لیے جھکا دیتا ہے۔ اسی طرح سے ملتی جلتی ایک حدیث جو ہے مولا متقیان کی، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ من اصلح بینی و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس، اگر جو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ مستحکم کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ جناب مستحکم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد نحن ریحاننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسید شبع اہل الجنہ فلعن اللہ من یتقدم اور یقدم علینا عہدا، کہتے ہیں کہ ہم رسول کے آنکھوں کے نور ہیں اور سید شباب اہل الجنہ ہیں، لعنت ہو اس کے اوپر کہ جو ہم سے کسی کو ہمارے اوپر یعنی ہم ائمہ معصومین کے اوپر جو کوئی مقدم کرے تو اس کے اوپر لعنت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ تو دوستو عزیزوں، جو مقدم نہیں کرتے وہ آل محمد کے چاہنے والے ہوتے ہیں، محبان اہل البیت ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں جو کسی کو نہیں رسول اللہ کے بعد مقدم کرتے ہیں سوائے میں معصومین کے۔ تو ایک مرتبہ وہ حدیث آگے بڑھتی ہے اور وہ حدیث جو ہے پھر تحفے کی شکل میں وَإِنَّا حُبُّنَا لِيُسَاقِطُ الذُّنُوبَ مِن بنی آدم کما یساقط الریح الورق من الشجر، کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کا صلہ اس انداز سے پروردگار عالم دیتا ہے کہ ان کے نام اعمال سے گناہ اس انداز سے جھڑنا گرنا شروع ہو جاتے ہیں من بنی آدم کما یساقط الریح الورق من الشجر، کہتے ہیں کہ جیسے کہ درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں ویسے ہی مومنین کے نام اعمال سے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تھوڑی سی گفتگو ہماری ہر روز دعائے افتتاح کے سلسلے میں ہوتی ہے، دعائے افتتاح کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں کہ جو بہترین تحفہ ہے امام زمانہ کا ہم لوگوں کے لیے، الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، الذی ہدانا لہذا، تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی۔ ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں، آج اگر ہم ہدایت پر نہیں ہوتے، قرآن اور اہل البیت کو نہیں مانتے ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ ذرا دنیا کے ذرا حالات کو دیکھیں آپ، جو اہل بیت کو نہیں مانتے وہ کس کو ماننا پڑ رہا ہے؟ ان کو بخشوانے کے لیے دعا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی اپنے رہبروں کو تو بخشوانے کے لیے دعا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جب رہبر کا مشخص نہیں ہے تو پھر اپنا کیا مشخص ہوگا؟ ذرا غور تو فرمائیں۔
اس لیے امام زمانہ نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں راہ راست کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے، وما کننا لَأَلَّا نَهْتَدِيَ، اور اگر ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے تو بھی کیا ہوتا، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہماری ہدایت نہ فرماتا تو کیا ہوتا؟ ذرا غور تو فرمائے، لوگ کس کی پوجا کر رہے ہیں، کس کو مان رہے ہیں۔ شرمندگی ہوتی ہے اپنے رہبروں کو، کبھی جیسے ابو بکر بغدادی، اسامہ بن لادن، صدام، یہ سب رہبران گزرے ہیں نا جناب، تو ذرا سوچیں ان کا نام لینے میں شرمندگی۔ اسی لیے مرحوم مغفور خدا رحمت کرے عرفان حیدر آبادی بہترین ذاکر پاکستان کے گزرے ہیں شہید، وہ کہتے ہیں کہ اے اہل البیت، آپ کو مان کے، آپ کو پیش کر کے کہیں کسی محفل میں ہمیں شرمندگی نہیں ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ ہے اہل البیت علیہم السلام۔ الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق، وہ خلق کرتا ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق وہ ہے کہ جو خلق ہوتے ہیں، اور جو خلق کرتا ہے وہ خالق ہوتا ہے۔ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ، وہ رزق دیتا ہے، وہ رزق نہیں کھاتا، وہ کائنات کو رزق پہنچاتا ہے، اس کو رزق کی ضرورت ہے۔ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے۔ وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ، وہ اس کی صفتیں بیان کر رہے ہیں امام زمانہ کے پروردگار عالم کی، یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی، یہ صفت بھی ہے۔ وہ وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ، وہ زندوں کو موت دے دیتا ہے۔ یعنی اس کائنات سے ایک مرتبہ رخصت ہونے کے لیے کائنات سے پروردگار عالم اپنے ملک الموت کو بھیج کر بلوا لیتا ہے، وَيُحْيِي الْمَوْتَ، اور اس کے بعد پھر جو ہے زندگی جو ہے وہ مردوں کو پھر زندہ کرتا ہے، جس کے اوپر ہماری کافی گفتگو آپ کی خدمت میں جناب والا گزر چکی ہے۔ اس کے بعد کی زندگی ہے، اگر اس کی بعد کی زندگی نہ ہوتی تو پھر اتنے انبیاء جو شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، اتنے ائمہ معصومین جنہوں نے قربانی دی، اگر ادھر کی زندگی نہیں ہوتی تو یہ قیمتی جانیں کیوں دی جاتی؟ یہ قیمتی جانیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ انسان راہ راست پر آ جائے، چونکہ راہ راست پر آنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور خدا وہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی ہے۔ ہر چیز بدل رہی ہے اس کائنات میں، مثال کے طور پر سورج اس کو نکلتا ہے کچھ اور ہوتا ہے، دن میں کچھ اور، رات میں کچھ اور، اسی طرح درخت کچھ چھوٹا ہے پھر بڑا ہے، پھر بچے کچھ چھوٹے کچھ بڑا، ہر چیز بدل رہی ہے، اور جو بھی چیز بدلے گی وہ ایک نہ ایک دن ختم ہوگی۔ اللہ جیسے کل تھا، آج ہے، ویسے کل رہے گا، اس لیے اس کے اندر میں جب تبدیلی نہیں ہے تو وہ فنا ہونے والی شے نہیں ہے۔ اس کے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ عزیزان گرامی، بولنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے اندر سوچے کہ ہم کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے بعد پھر صلوات شروع ہوتی ہے، آل محمد علیہ السلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے ذرا سا گفتگو سے شارٹ کی ہے، اور کل انشاءاللہ پھر ہم اس کو ادامہ دیں گے۔ تو آپ جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں، دعا میں یاد رکھیں، پروردگار عالم ہم سبوں کو سلامتی عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔